بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 237 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الاقل والاکثر فی المحرمات سے لے کر الشک فی الاطلاق لحالت النسیان۔ اس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، اقل و اکثر در محرمات کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا اگر انسان کو علم اجمالی ہو کہ یہ فلاں جز فرض کریں کہ نماز کے اندر ما لا یؤکل لحمہ والا لباس پہنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، نماز باطل ہوگی یا نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا مثلا جو کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ حیوان ذی روح کی تصویر بنانا مجسمہ بنا حرام ہے، لیکن آیا کل جسم کا یا فقط سر کا؟ اس میں وضاحت کی جائے گی حرمت کا تعلق کل جسم کے ساتھ یا بعض جسم کے ساتھ۔ نمبر 2، عقل و اکثر کے شبہ موضوعیہ کی وضاحت کی جائے گی، یعنی عقل و اکثر میں اگر شبہ موضوعیہ آتا ہے تو اس کی وضاحت کی۔ نمبر 2، 3، شک در اطلاق جز یا شرط کی وضاحت کی جائے گی۔ اگر انسان کو یہ شک ہو کہ جز یا شرط کی دخالت بطور مطلق ہے یا بطور مقید ہے، بطور مشروط ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تیسرے نمبر پر عقل و اکثر محرمات ہیں۔ کما قد یعلم اجمالا بواجب مردد بین تسعۃ ولا شرط، کہ جس طریقے سے مکلف یہ جانتا ہے اجمالی کہ میرے اوپر ایک واجب ہے، فرض نماز ہے، لیکن معین نہیں ہے اس میں کیا 9 جزی نماز ہے یا 10 جزی۔ کذالک اسی طرح قد یعلم، کبھی انسان جانتا ہے بحرمت شیء، میرے اوپر ایک چیز حرام ہے لیکن وہ چیز مردد بین العقل والاکثر، آیا پوری کی پوری وہ چیز حرام ہے یا اس کا کچھ حصہ؟ مثلا اس کی مثال میں وضاحت ہوگی۔ کما اذا علم بحرمت تصویر راس الحیوان، آپ جانتے ہیں کہ ذی روح کی تصویر و مجسمہ بنانا حرام ہے، مکلف جانتا ہے کہ حرام ہے حیوان کی تصویر بنانا، ٹھیک؟ اب شک ہے اس کو کہ آیا تمام جسم کی یا اس کی فقط سر کی؟ حرمت کا تعلق جانتا ہے کہ حرمت ہے تصویر سر حیوان پر یا تصویر کل جسم انسان کی۔ وَيَخْتَلِفْ دوران المذکور فی الباب الحرام عنہ فی باب الواجبات من بعض الجہات۔ اب یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب جو وہاں پہ گزشتہ ہم نے بیان کیا کیا کہ اقل و اکثر در واجبات، ٹھیک، اور اقل و اکثر در محرمات، اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق دیا کہ اس کی اقل و اکثر در واجبات کی یا در واجب کی متعدد شکوک تھیں، اس کی کوئی شک نہیں، فقط ایک شک ہے، ٹھیک۔ بعض جہاں سے ان دونوں کے درمیان میں فرق بیان کیا گیا ہے، ان میں سے 2 کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فاولاً، پہلے نمبر پہ وجوب الاکثر ہناک کان هو الاشد معونۃ وما حرمت الاکثر فہی الاخف معونۃ۔ دیکھیے واجبات ہونا کیا واجبات، اقل و اکثر در واجبات میں جو اکثر تھا، چونکہ اکثر کو انجام دینا ہے بطور احتیاط، اس کا چونکہ انجام و امتثال دینے کے ساتھ تعلق ہے، اور امتثال دینا مشکل مرحلہ ہے، ٹھیک، شدید مرحلہ ہے، جبکہ حرمت اکثر کیا فرق؟ ترک کرنا ہے، یہ بہت ہی خفیف مرحلہ ہے، ترک کرنا اور انجام دینے میں سے آسان ترین مرحلہ جو ہے ترک کرنا۔ چونکہ یکفی فی امتثالہا، اس کے امتثال میں کافی ہے ترک و ای جزء، آپ کون سے جز کو ترک کریں، ترک آسان مرحلہ ہے۔ فحرمت الاکثر فی باب الحرام،
تناظر اذن وجوب العقل فی باب الواجبات. اکثر کی حرمت جو ہے باب حرام میں اس کی نگاہ نتیجہ ہوتی ہے کہ نگاہ ہوتی ہے وجوب عقل کی جانب جو واجب کے اندر ہوتی ہے. وثانی دوسرا فرق ان دوران الحرام بین العقل والاکثر یشابہ دوران امر الواجب بین تعین و تخیر. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ عقل و اکثر در محرمات یہ شباہت رکھتا ہے اس مسئلے کے ساتھ جہاں پہ واجب دائر تعین و تخیر کے درمیان معین نہیں کہ واجب تعینی ہے یا تخیری ہے، اتق ہے یا اتق یا اطعام ہے. اچھا کیوں؟ لأن حرمت الاکثر فی قوت وجوب ترک احد الاجزاء تخیرا، چونکہ اکثر کو کی حرمت اس حکم میں ہے کہ احد الاجزاء کو ترک کرنا ضروری ہے، البتہ واجب ہے لیکن واجب تخیری. جبکہ حرمت العقل فی قوت ترک ھذا الجزء بذات تعین، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ عقل کی جو حرمت ہے اس معین جز کے کو ترک کرنے کے بارے وہ تعینی ہے. بس فالامر دائر بین وجوب ترک احد الاجزاء و وجوب ترک ھذا الجزء بذات. بس مسئلہ یہاں پہ آیا ان اجزاء میں سے ایک جز کو ترک کرنا ضروری ہے یا فقط اس فلان جز کو معین کرنا ترک کرنا ضروری ہے. وہذا یشابہ دوران واجب بین تعین و تخیر لا دوران بین العقل والاکثر فی الاجزاء. ابھی شرائط ہے یہ مسئلہ شباہت رکھتا ہے اس مسئلے کے ساتھ جہاں پہ مسئلہ دائر ہوتا ہے تعین و تخیر کے درمیان، اس مسئلے کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا جہاں پہ عقل و اکثر کا مسئلہ دائر ہوتا ہے اجزاء یا شرائط کے درمیان میں. عقل اب طلاب عزیز جب مسئلہ آتا ہے حکم کیا ہے اس مسئلے کا؟ حکم یہ ہے کہ برات جاری حرمت عقل سے، یعنی عقل کی جو حرمت ہے اس سے برات، یعنی عقل کی حرمت نہیں ہے. ولا تعارض البرات عن حرمت الاکثر. اچھا یہ جو برات ہم جاری کر رہے ہیں حرمت عقل سے، یہ اس کے ساتھ وہ برات ٹکراؤ نہیں رکھے گی، تعارض نہیں کر سکے گی جو برات ہم حرمت اکثر سے جاری کر رہے ہیں کہ اکثر حرام نہیں ہے. اچھا دلیل فرماتے بنفس البیان الذی جرت بموجب البرات عن الوجوب التعیینی للعتق. خود اسی وضاحت کی بنا پہ جو جاری ہوئی ہے اس سبب برات کے بارے میں، جو برات کو ہم جاری کرتے ہیں وجوب تعین کے بارے میں، عتق کے وجوب تعین کے بارے میں، بدون ان تعارض بالبرات عن وجوب تخیر، بغیر اس کے کہ تعارض رکھے یہ برات اس برات کے ساتھ جو وجوب تخیری کے بارے میں جاری کی جا رہی تھی. الرابع الشبہۃ الموضوعیۃ للعقل والاکثر. طلاب عزیز شبہ موضوعیہ شبہ حکمیہ کا شبہ حکمیہ کے مقابلے میں شبہ حکمیہ یعنی جعل، اصل جعل میں انسان کو شک ہو. شبہ موضوع یعنی موضوع خارجی کے اندر مشتبہ ہو جائے مسئلہ کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے. فرض کریں لباس سے غصبی میں حرام ہے نماز پڑھنا، لیکن یہ فلاں لباس جو میرے ہاتھ میں یہ غصبی ہے یا نہیں. کما یمکن افتراض شبہۃ الحکمیت للدوران بین العقل والاکثر، جس طریقے سے ممکن ہے فرض کرنا شبہ حکمیہ کو عقل و اکثر کے درمیان میں. کذالک یمکن افتراض شبہۃ الموضوعیت، اسی طرح سے بالکل شبہ موضوعیہ کو بھی آپ فرض کر سکتے ہیں. مطلب بائے بیان بان یکون مرد الشک الی الجہل بالحالات الخارجیت لا الجہل بالجعل. مطلب شک کی بات گشت وہاں ہو رہی جہاں پہ حالات خارجی موضوعات خارجیہ کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، نہ کہ جعل و حکم کے بارے میں انسان جہالت رکھتا ہو. کیونکہ اگر جعل کے بارے میں حکم یہ شبہ موضوع حکمیہ ہو جائے گا. کما اذا مانع فی الصلاۃ کہ مالا یوکل یعنی حرام گوشت جانور کا لباس جو ہے وہ مانع در نماز ہے. یعنی اگر لباس سے غیر معقول لحم آپ بدن پہ اوڑھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ مانع نماز ہے، بطلان نماز کا سبب ہے. شک اب شک کیا جائے ان ھذا اللباس، یہ میرے ہاتھ میں جو لباس ہے یا میرے بدن پہ جو حل ہوا مما لا یوکل لحمہ، اے ان لباسوں میں سے ہے جس کی شریعت نے منع کی ہے، یعنی حرام گوشت جانور کے فرق سے کھال وغیرہ سے، اولا یا اسے نہیں ہے تو فتجر البرات عن معنیتہ، تو یہاں پہ مانے ہونے کے بارے میں برات جاری مانے نہیں ہے. او ان وجوب تقید صلاۃ بعدم تبینہ، یا برات جاری ہوگی
کہ نماز کا جو کو مقید کرنا ضروری ہے اس کے نہ ہونے کے ساتھ اس کے بارے میں برا جاری ہوگی، لیکن دوسرے بیان کر دے سے وقد یقال کما عن مرزا قدس سرو، کبھی کبھی کہا گیا جس طرح کہ مرزا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان شبہۃ الموضوعیۃ للواجب الضمنی لا يمكن تصویرها الا اذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارج كما في هذه المثال. فرماتے ہیں شبہ موضوعیہ کسی بھی واجب ضمنی کا ہے، شبہ موضوعیہ کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سوائے جب اس واجب کا تعلق ہو موضوع خارجی کے ساتھ. جس طریقے سے فرض کر لباس خارجی میں موجود ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ غیر معقول اللہ میں سے ہے یا نہیں ہے. ولیکن ظاہر امکان تصویرها فی غیر ذالک، شیخ سفر لیکن ممکن ہے بالکل شبہ موضوعیہ کو یہاں پہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے. اور وہ کس طرح کے ذالک بلحاظ حالات المکلف نفسی، وہ خود مکلف کی جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے. مثلا کون سے حالات؟ کما ہم فرض کرتے ہیں کہ ان سورۃ کانت واجبۃ، سورہ اس پر سورہ پڑھنا واجب، شک المکلف فی مرضی. اب مکلف یہ شک کرتا ہے کہ میں یا فلاں مکلف مریض ہوں یا نہیں ہوں، یا وہ مریض ہے یا نہیں اس میں موضوع خارجی میں. تو فإن هذا یعنی الشک فی الجزئیۃ صورت، یہ صورت کی جز ہونے کے بارے میں شک کیا گیا. ما درا کہ انا صورت واجب ضمنی، واجب ضمنی ہے یعنی جز ہے، جز نماز، اس لیے اس کے ضمن میں لا تعلق له بموضوع خارجی، اس کا تعلق موضوع خارجی کے ساتھ نہیں ہے. والحکم هو البراۃ، اس کا حکم برات ہے. نمبر 5 الشک فی اطلاق دخالت الجزء او شرط، شک کرنا اس بارے میں کہ مطلق ہونا جز کی دخالت یا شرط کی دخالت کا واجب کے اندر، یہ اس میں شک ہے. اطلاق کے اندر شک ہے، اطلاق ہے یا تقید ہے. کننا نتکلم عما اذا شک المکلف فی جزئیت شیء او شرطیت مثلا للواجب، ہم گفتگو کریں گے اس چیز کے بارے میں جب مکلف کو شک ہوتا ہے کہ کوئی چیز فرق ہے واجب سے ہٹ کے کوئی چیز آیا واجب کے لیے شرط ہے یا واجب کا جز ہے. یہ اس میں وقد يتفق العلم بجزئیت شیء دخلت فی الواجب بوجہ من الوجود، یا بوجہ من الوجوہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم ہو جاتا ہے تو کہ ایک چیز جز ہے یا دخلت واجب میں چند صورتوں میں سے کسی ایک، ولیکن یشک کو شک کیا جاتا ہے فی شمول هذا الجزئیت لبعض الحالات، آیا یہ بعض حالات کو شامل ہے یہ جزئیت کی بحث، یا کما اذا علمنا، مثلا ہم جانتے ہیں کہ بان سورۃ جزء فی الصلاۃ الواجبۃ، کہ سورت علم کے بعد پڑھنا ضروری ہے نماز میں. وشککنا فی اطلاق جزئیت لحالت المرض، اب شک ہے کہ جب مکلف بیمار ہے، بیماری کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی یہ اس کو بھی شامل ہے. اب اس سفر یا سفر میں بھی ہے یا نہیں ہے. ومرجع ذلک الی دوران واجب بالاقل والاکثر، اس کے بعد گشت ہے کہ الی دوران ان الواجب بالاقل والاکثر بلحاظ هذه الحالت بالکل، یہ مکلف کی جو خاص ہے، مکلف کی اپنی ذاتی جو حالت اس لحاظ سے بیماری ہونا، سفر میں ہونا. فاذا لم يكن للدلیل الجزئیت اطلاق لها، اگر دلیل جزئیت سورہ کی کوئی کے لیے کوئی اطلاق نہیں ہوگا، وانتہى الموقف الاصل عملی، اور اصل عملی تک موقف ختم ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، تو جارت البراۃ عن وجوب الزائد فی هذه الحالت، تو اس بیماری یا سفر کی حالت میں برات جاری ہوگی کہ اضافی واجب نہیں. وهذا على العموم لا اشکال فی، یہ بطور عموم اس میں تو اشکال نہیں ہے. ولكن قد يقع الاشکال فی حالتین من هذه الحالت، لیکن دو صورتیں باقی رہتی ہیں، ان دو صورتوں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث اور اشکال واقع ہوتا ہے، اور ان کی اختصار اور اجمال یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، تفصیل آنے والے درس میں بیان وہ ہما دو صورتیں. ایک حالت شک فی اطلاق الجزئیت لصورت نسیان الجزء، یہ وہاں پہ جہاں مکلف جز کو بھول دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، یاد اس کو نہیں آتی فرق سورہ کے ہونے، تو یہاں پہ شک ہوتا ہے اطلاق جزئیت میں، اس کا حکم. نمبر 2 حالت شک فی اطلاق لصورت تعذری، وہاں پہ نہیں بھولتا نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ اطلاق جزئیت میں شک ہو رہا ہے کیونکہ وہ مکلف اس کو صورت کو انجام دینے معذور ہے، فرق اس کا وقت کی تنگی ہے.
یا اور کوئی مسئلہ ہے وَنَتَنَاوَلُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فِي مَا يَلِي تَبَعًا. شیخ صاحب ہم ان دو صورتوں دو حالتوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات کو آنے والے درس میں آنے والی مباحث میں بیان کریں گے. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.